محمد علی بوگرا کی کہانی پاکستان کی سفارتی اور سیاسی تاریخ کا ایک دلچسپ باب ہے، خاص طور پر جب ہم اس زمانے میں ملک کے داخلی حالات اور بین الاقوامی تعلقات کو دیکھتے ہیں۔ وہ 19 اکتوبر 1909 کو بصغیر کے ایک معروف اور تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے، جن کی تعلیم کولکاتہ یونیورسٹی اور لندن کی بارکلہ سے مکمل ہوئی۔ شروع ہی سے ان کا رویہ سیاست کی طرف تھا اور انہوں نے 1930 کی دہائی میں مسلم لیگ جوائن کی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد محمد علی بوگرا نے سفارتی محاذ پر ملک کی نمائندگی شروع کی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی تب سامنے آئی جب انہیں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ امریکہ میں قیام کے دوران بوگرا نے پاکستان کے لیے شدید کوششیں کی اور ملک کو سرد جنگ کے دوران امریکہ کا ایک اہم اتحادی بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے دفاع اور اقتصادی ترقی کے لیے بین الاقوامی مدد بہت ضروری تھی، اور بوگرا کی سفارتی مہارت نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی سیاسی زندگی میں بڑی تبدیلی تب آئی جب 1953 میں پاکستان میں سیاسی بحران اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برخاست کر دیا۔ اسی مشکل صورتحال میں محمد علی بوگرا کو امریکہ سے واپس بلایا گیا اور ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ جب بوگرا نے حکومت سنبھالی، ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایک ایسا آئین قائم کرنا تھا جو ملک کے دونوں حصوں، مشرقی اور مغربی پاکستان، کو قبول ہو۔ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بوگرا فارمولہ پیش کیا، جسے ان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم کام مانا جاتا ہے۔ بوگرا فارمولہ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی وفاقی اسمبلی میں مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر کی نمائندگی دی جائے۔ اس فارمولہ نے اسمبلی کو 2 ایوانوں پر مشتمل کرنے کی تجویز دی، ایک ہاؤس آف یونٹس اور دوسرا ہاؤس آف پیپل۔ ہاؤس آف پیپل میں آبادی کے مطابق نمائندگی ہونی تھی، جبکہ ہاؤس آف یونٹس میں ہر یونٹ کو برابر نمائندگی ملنی تھی۔ اس طرح بوگرا نے قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ بوگرا فارمولہ کو آئینی اسمبلی نے پسند کیا اور اس پر عمل شروع ہوا، لیکن بدقسمتی سے ملک میں سیاسی استحکام نہ آ سکا۔ گورنر جنرل غلام محمد کی سیاسی مداخلت اور داخلی تنازعات نے آئینی عمل میں رکاوٹیں ڈالیں۔ آخرکار اکتوبر 1954 میں گورنر جنرل نے بوگرا فارمولہ پر عمل درآمد کو روکا اور آئینی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ اس کے بعد بوگرا کو مجبورنہ دوبارہ کابینہ بنانی پڑی، جس میں غلام محمد کے وفادار اور فوجی جنرل شامل تھے۔ اس کے بعد بوگرا کی سیاسی توقعات اور اختیار کمزور پڑ گئے۔ اگرچہ انہوں نے مزید کچھ عرصہ وزیر اعظم کے طور پر کام کیا، لیکن ان کے پاس حقیقی طاقت نہیں رہی۔ آخرکار انہیں ان کی سفارتی مہارت کے باوجود وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں دوبارہ امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ محمد علی بوگرا کا سفیر کے طور پر قیام ملک کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہا، لیکن جب انہیں دوبارہ کابینہ میں شامل کیا گیا، اس بار ایوب خان کے دور حکومت میں ان کی صحت بگڑنے لگی۔ بوگرا نے وزیر خارجہ کے طور پر مزید خدمات انجام دیں، لیکن جلد ہی 1963 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کہانی ایک ایسے سیاسی رہنما کی کہانی ہے جس نے مشکل سیاسی حالات میں بھی ملک کو متوازن آئینی فریم ورک دینے کی کوشش کی، جبکہ ساتھ ہی بین الاقوامی تعلقات میں بھی پاکستان کا موقف مضبوط کیا۔ لیکن ملک کے داخلی بحران اور سیاسی تبدیلیوں نے ان کی کوششوں کو مکمل کامیابی تک نہیں پہنچنے دیا۔